کوئی گرمی کا، تو ذرا سوچیں کہ اس موسم میں جو ہمارے جوان بارڈرز پہ کھڑے ہیں، جہاں پر کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پر اپنا پسینہ اور خون بہا رہے ہیں۔ تو آج یہ وہ جذبہ ہے پاکستان کا، یہ وہ جذبہ ہے جس نے اس پاکستان کو بنانے کے اندر، اس پاکستان کی جب تحریک چلی تھی، تو آپ جیسے جو نوجوان بچے اور بچیاں مجھے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا حصہ ڈالا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو ہو چکی، میں اس سے آگے جاؤں گا۔ ہم جب تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قائد اعظم نے مسلم گارڈ سے لے کے ایم ایس ایف سے لے کے مسلم لیگ جو اس وقت جو اس نے پاکستان کو بنایا، ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ نعرہ اس لیے تھا، ابھی 11 کو ہم نے نیشنل مائنورٹیز ڈے منایا، کل ہم نے کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر نیشنل مائنورٹیز ڈے اور انٹرنیشنل یوتھ ڈے جو 12 اگست ہوتا ہے اس کو منایا۔ آج جب ہم پاکستان کے یوم پاکستان کے حوالے سے اتنی پروقار جو تقریب ہے اس کا اہتمام ہوا، تو اس کا پیغام ایک ہی ہے، یہ پاکستان کا 78واں یوم آزادی ہے، اور پاکستان کے اندر ایک 5th جنریشن وار کو مسلط کیا گیا تھا۔ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا تھا کہ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، تمہارے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کیا ہے۔ اس پاکستان کی بنیاد میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ایسے حاصل نہیں ہو گیا۔ دنیا میں 2 ممالک ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے، ایک پاکستان، قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک بر صغیر ہند و پاک میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے تب تک نظریہ پاکستان زندہ ہے۔ اور دوسرا ملک اسرائیل، اسرائیل نے اپنے نظریے کے لیے سفاکیت کی آخری انتہا کو چھوا، اس نے ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی، لیکن آج پوری دنیا ایک طرف اور اسرائیل کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ آج فلسطینیوں کا خون دنیا کے گریبان پر ہے، آج دنیا کا ضمیر جاگ رہا ہے اس قتل عام کے اوپر، اور پاکستان کے خلاف کیوں تھی یہ لابیز؟ کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب صرف یہ نہیں تھا کہ خطہ سرزمین حاصل کر لینا ہے، وہ خواب یہ نہیں تھا کہ ایک ایسا خطہ سرزمین جہاں پہ چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے پارسی ہے، چاہے سکھ ہے، مسلمان ہے، ان کو مساوات کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا موقع ہوگا۔ اور وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں سے وہ تحریک اٹھے گی جو دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے کھڑی ہوگی، جو دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنے گی۔ اور اسی ڈر سے کبھی ہم پر BLA جیسی دہشت گرد تنظیمیں، مختلف دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے یہاں پر 5th جنریشن وار کو مسلط کیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے جب قوم میں دم ہو
اور ہمارے نوجوانوں میں خم ہو تو یہ پھر بنیان المرصوص ہوتا ہے. دنیا کو پیغام ملتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں یہ اسی مشن پر کھڑے ہیں. ہمارا دشمن یہ سمجھتا تھا کہ پاکستانی قوم کے اندر جو انہوں نے 5th جنریشن وار مسلط کی ہے، پاکستانی قوم تقسیم ہو چکی ہے. اور پاکستان کی تقسیم کا خدا نہ خواستہ مطلب سمجھیں. آپ کے سامنے مثال ہے شام کی، عراق کی، لیبیا کی، مصر کی. ان ملکوں کی تباہی کیا بنی کہ وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ عرب سپرنگ آ گیا، وہاں پر کہا گیا کہ تحریر سکوئر کے اندر ایک نیا انقلاب جنم لے رہا ہے. اور اس انقلاب نے کیا کیا؟ وہ ان ملکوں کو کھا گیا، ان ملکوں کے نوجوانوں کے مستقبل کو کھا گیا. آج نہ ان ملکوں کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے، نہ ان ملکوں کے نوجوانوں کا مستقبل نظر آ رہا ہے. آج پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے بنیان المرصوص ایک مارکا نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا دنیا کو کہ پاکستانی اپنی سالمیت پر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ پیغام تھا دنیا کو کہ پاکستان اگر دفاعی طور پر مضبوط ہے، جو ہم نے دنیا کو دکھا دیا، کیونکہ ہم نے کبھی جارحیت نہیں رکھی، ہم نے اپنا دفاع رکھا ہے. اور ہم نے اپنے دفاع میں ایسی تاریخی کامیابی حاصل کی کہ دنیا کو پتہ لگ گیا. اور ایک چیز کا اور پتہ لگ گیا، یہاں پر جو نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں، پاکستان کی ٹیکنالوجی، دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جی انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. ہمارے نوجوانوں نے انڈیا کے سسٹمز اڑا کے رکھ دیے. وہاں پر ٹرانسپورٹ سے لے کے، ایئر لائن سے لے کے، شپنگ سے لے کے، بوٹنگ سے لے کے، ان کے جو ٹاؤنز تھے ان کے سسٹمز تک ہیک ہو گئے. اور یہ کارنامہ آپ جیسے بچے اور بچیوں نے ادا کیا. اور اب دنیا کو پتہ لگ گیا کہ ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں ہے. آج پاکستان فری لانسنگ کے اندر دنیا کے 5 پہلے ممالک کے اندر ہے. آج ای کامرس کے اندر پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. آج آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہماری ہر آنے والے دن کے ساتھ ریکارڈ بلندیوں پہ جا رہی ہے. آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان ہر لحاظ سے، پاکستانی نوجوان ہر لحاظ سے دنیا کے اندر اپنا مقام بنا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کے باقی ممالک ہوں، ہمارے پاکستانی نوجوانوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا ماننا شروع ہو گیا ہے. اب یہاں پر ایک اور کام چلایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے بچیاں اگر پڑھ کر یا تعلیم کے لیے یا حصول ملازمت کے لیے باہر جاتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. ہاں، افسوس وہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک سے کماتے ہیں، اس ملک کے اندر کاروبار کر کے پیسے کماتے ہیں اور یہاں سے پیسہ سمیٹ کے باہر جاتے ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں. کمایا تم نے اس ملک سے، کھایا تم نے اس ملک سے، بنایا اس ملک سے، اور آج اگر تم باہر جا رہے ہو اور الزام ہمارے نوجوانوں پہ لگاتے ہو. ہمارے نوجوان باہر جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ملازمت کریں گے، وہاں پر بہترین سہولیات لے کر اپنے ملک کا رخ کریں گے، جس طرح چائنا کے نوجوانوں نے کیا، جس طرح جاپان کے نوجوانوں نے کیا، اپنے ملکوں کو ترقی دی. آج وہ گھڑی آ چکی ہے، وہ لمحہ آ چکا ہے
کہ انڈیا کو ذرا سوچیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شعر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب انڈیا پاکستان پر حملہ کر رہا تھا تو عالمی طاقتیں کہتی تھیں اور یہ تو ان دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے, 1500 سال پرانی جنگ ہے, 1500 سال پرانی ہسٹری ہے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان انڈیا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے گا. ان کا خیال تھا کہ جس طرح اسرائیل غنڈہ گردی کرتا ہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے ارد گرد کمزور حکومتیں موجود ہیں, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستانی کا عزم کیا ہے. ایسے ہی قائد اعظم نے اس قوم کو لیڈ نہیں کیا تھا, وہ اس قوم کے جوہر کو جانتے تھے. جب انڈیا کو منہ کی پڑی, جب ہم نے انڈیا کو اڑا کے رکھ دیا تو پھر فوراً مصالحت کے لیے آ گئے. پھر فوراً ہو گیا کہ جی پاکستان جو ہے مصالحت کی بات کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے مصالحت کی طرف گئے. ہم نے دنیا کو جب باور کرا دیا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا از ناٹ چنگا, تو اس کے اوپر اور ایک اور چیز انہوں نے کہا تھا, ان کا خیال تھا کہ جس طرح کشمیر کے اوپر میں کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس طرح کشمیر پہ 370A لگا کر جب اس پر قبضہ کیا گیا تو جس طرح کا اس وقت کی حکومت کا رویہ تھا پاکستان کی, ان کا خیال تھا کہ اب بھی حکومت کا رویہ یہ رہے گا. ابھی کل انڈیا کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح ریٹیلیٹ کرے گا. بھئی جب تم ہماری سرحدوں کو عبور کرنے کی کوشش کرو گے, جب تم یہ کہو گے کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, یہ پاکستان کا پانی عالمی معاہدے ہیں, کشمیر کے جس طرح معاہدے ہیں. اگر پاکستان کے پانی کو انڈیا نے روکنے کی بات کی تھی تو یہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی تھی. اور ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک ببانگ دول کہا تھا کہ انڈیا جہاں پر پانی روکنے کی کوشش کرے گا یہ ہمارا حق ہے, ہم اندر گھس کے ماریں گے, اندر گھس کے اپنا حق لیں گے. اور آج کی بھی سن لیں, یہ انڈین مودی, یہ جو گجرات کا کسائی, یہ آج مسلمانوں کا جس طرح قتل عام کر رہا ہے, اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے, اللہ کا فضل ہے پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں. اللہ کا فضل ہے پاکستان ترقی کے زینے طے کر رہا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو چکا ہے. بیلاروس آپ کو 1.5 لاکھ ملازمتیں اور ٹریڈ کی بات کر رہا ہے. ازبکستان, آذربائیجان, چائنا, جاپان, ٹرکی, کس ملک کا نام لوں, آج سارے آپ کے ساتھ جوڑے ہیں, ملائیشیا, انڈونیشیا. آج انڈیا پھر کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کا آغاز کریں گے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات پاکستان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ بات آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ کی طرف گئے تو جنگ کا آغاز اس دفعہ تم نہیں کرو گے, جنگ کا آغاز ہم کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ پھر جنگ ہوتی کیا ہے. آج ہمارے سامنے 2 محاذ ہیں. ایک دفاع کا محاذ جس کے اوپر ہماری بہادر افواج اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں. اس فوج کے جوانوں کے آپ کی طرح بچے ہیں, آپ کی طرح کے بہن بھائی ہیں, کیونکہ یہ ینگ لڑکے ہیں, ینگ لوگ ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں. میں ایک جنرل صاحب
ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کی شہادت ہوئی، اس کے گھر گیا، 3 ماہ کی بیوہ تھی، بٹ اس کا جذبہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کی وجہ سے آپ لوگ اور ہم لوگ محفوظ ہیں، ہمارا پاکستان محفوظ ہے۔ ان کے گھروں میں جب لاشیں جاتی ہیں تو کیا ان کے دل تڑپتے نہیں ہوں گے جب کچھ لوگ، چند لوگ باہر کے پیسے کی بنیاد پر، باہر کی فنڈنگ کی بنیاد پر ان کے خلاف بکواس کرتے ہوں گے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک محاذ پہ ہماری فوج، ہمارے ریاستی ادارے اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، دوسرا محاذ ہے اپنی قوم کو معاشی طور پر مضبوط کرنا، اپنی قوم کے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دینا، اپنی قوم کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے میرٹ کی بنیاد پر موقع دینا، اور ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں نے اپنے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے، کیونکہ جو نوجوان اپنے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی زندگی بنانے کے بارے میں سیریس نہیں ہوتا وہ زندگی میں کبھی سیریس نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگ اپنی زندگیاں بنانے کی جد و جہد کریں، نیت سے کریں، طاقت اور قوت کے ساتھ کریں۔ حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے مواقع دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو اسکالرشپس چاہیے، آپ کو آن لائن کورسز چاہیے، آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کورسز چاہیے، آپ کو تعلیم کے میدان میں، فنی تعلیم کے میدان میں، آئی ٹی کے میدان میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں، آرٹس اینڈ کلچر کے میدان میں، سپورٹس کے میدان میں، آپ کو اگر کچھ بھی چاہیے تو حکومت چاہے ہم پہ جتنا مرضی پریشر ہے اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہباز شریف آپ کے ساتھ کھڑا ہے، مریم نواز آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہر حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم لوگ دن رات محنت کر کے اپنے مستقبل بنائیں۔ یہ میری قوم کے بچے اور بچیاں، آپ لوگ پاکستان ہو، آپ لوگ خوش قسمت ہو، آپ لوگ لاہور میں بیٹھے ہو، آپ لوگ اچھے اداروں میں بیٹھے ہو۔ جاؤ ذرا وزیرستان میں، جاؤ ذرا بلوچستان میں، وہاں کا بچہ بچی بھی آپ کی طرح ایک مستقبل چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ان کے والدین بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل بنے، بنا کے دیں گے۔ اللہ کے رضا سے پورے پاکستان کے بچے بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیں گے۔ ہم دن رات کام کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کا تعاون چاہیے، کسی اور چیز میں نہیں، اپنے ساتھ، اپنی زندگیوں کے ساتھ آپ لوگ سنسیئر ہو جاؤ، دشمن کے ایجنڈے کو ٹھوکر مار کے مسترد کر دو، پاکستان کو وہ پاکستان بنا دو جو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جس کے لیے جد و جہد کی۔ مجھے بتاؤ، کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ میں آپ کو یقین اور دعوے سے کہتا ہوں، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میں پورے پاکستان کے بچے بچیوں سے ملتا ہوں۔ یہ جو ایک چمکتا دمکتا پاکستان ہے، اس کی ترقی کو اب کوئی نہیں روک سکتا، اس کے آگے کوئی نہیں آ سکتا، اور انشاءاللہ سرحدوں پر فتح ہم حاصل کریں گے اللہ کی مدد سے۔ پاکستان کے اندر اپنے مستقبل آپ بنائیں گے پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگائیں، پاکستان، پاکستان، آپ سب زندہ باد۔